ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے اور تمام مذاہب کا، یعنی مذاہب اسلامی کا، اور دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، آخانی ہیں، بوری ہیں، اباضی ہیں، علوی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی فرقہ ہو اپنے آپ کو مسلمان کہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے، لیکن جو علمی اختلاف ہوں ان کو علمی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اور عالم اسلام میں خصوصاً اور باقی ادیان میں جو قتل و غارت گری کا معاملہ ہے وہ تمام ادیان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے پاکستان میں سپاہ صحابہ ہو اور چاہے انڈیا میں سپاہ گائے ہو۔ یہ قتل عام علامت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہے، اور یہ قتل عام دونوں ہی گروہوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگلا جو مرحلہ آتا ہے ادیان میں شدت کے بعد وہ بے دینی کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور تدریجاً ہم مثالیں دیتے ہوئے ذہن تیار کریں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس تلاوت کے مقابلے میں ایک آدمی آ کر قرآن ہی کی تلاوت کرے، کسی اور چیز کی نہیں، قرآن ہی کی تلاوت کرے، کیا کہا جاتا ہے اس کو عرفاً؟ کہا جائے گا فتنہ کر رہے ہو، تنگ کر رہے ہو اس کو تلاوت میں۔ اب آ جائیے حمد خداوند تبارک و تعالیٰ ہو اور کوئی شخص آ کے یا اللہ کے نعرے لگائے یا دوسری حمد پڑھنا شروع کر دے اور شور شروع کر دے، تو کیا کہا جائے گا؟ کہ تم فتنہ کر رہے ہو، جبکہ وہ حمد پڑھ رہا ہے۔ تیسری مثال، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقابلے میں کوئی آ کے یا محمد کی آوازیں لگائے یا نعت پڑھ کے ڈسٹرب کر رہا ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا فتنہ کر رہا ہے، بھئی پڑھنا ہے کہیں اور جا کے پڑھو۔ اب آپ آ جائیے کہ کسی کے گھر موت ہو جائے اور کوئی آ کر تالیاں بجانے لگے، ڈھول بجانے لگے، تو برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ قطعاً برا لگے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، کہ جس کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ بعض مذاہب کے علماء نے نواسے رسول کے ذکر کو حرام بھی قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس میں شرکت کرے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے، جو علم دیکھے، تابوت دیکھے، زلجنہ دیکھے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ تو وجہ تو یہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے اسباب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب شہادت بیان ہوتی ہے تو بہت ساری جگہ خود بخود لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نتیجہ ان لوگوں کی غلط پالیسیوں کا اور ان لوگوں کے بغض رسول کا ہے۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کا ذکر ہو تو بات قاتلوں کو پہچاننے تک پہنچ جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو اور اگر کوئی ڈھول بجائے اور اس کے بعد ڈنڈوں سے کھیلے، تلواروں سے کھیلے، منہ سے آگ نکالے، تالیاں بجائے، ساری دنیا میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں سیاہ رنگ سوگ کا ہے اور اس دن لوگ سرخ لباس پہنے اور سرخ سبیلیں لگانے لگیں کہ خصوصاً انڈیا میں سرخ رنگ خوشی کا ہے، اور پھر جھولے آ جائیں اور شور شرابہ ہونے لگے۔ کون ایسا شخص ہے بلا تفریق ادیان اور مذاہب کے جو ان باتوں کو دشمنی رسول و آل رسول نہ سمجھے؟ اب یہاں پر نواسے رسول کے ذکر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کچھ بھی پڑھا جائے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں، کسی کا بھی ذکر ہو۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک موضوع کہ جو ان قریب آپ ویڈیو دیکھیں گے، اور وہ ویڈیو ہے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب کی، کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور رسول اور آل رسول کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی آل رسول کو جس نے بھی قتل کیا اس کی نشاندہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کا نام تاریخ میں دے دیا گیا ہے تبرہ ایجیٹیشن، جبکہ در حقیقت یہ ایجیٹیشن تھا اینٹی ذکر حسین ایجیٹیشن، امام حسین کے ذکر کے خلاف ایک ایجیٹیشن تھا، اس کا نام رکھا گیا تھا مدح صحابہ ایجیٹیشن، اور یہ جب ہوا تو در حقیقت نام رکھا گیا تھا مدح صحابہ، لیکن در حقیقت یہ تھا مدح یزید و معاویہ و بنو امیہ و دشمنان اہل بیت، مدح دشمنان اہل بیت، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں دفاع صحابہ ریلی ہوئی لیکن نعرے کس کے لگ رہے تھے؟ زندہ باد یزیدیت۔ عیناً یہی کام ہوا انڈیا میں، اور جب لوگوں نے بنو امیہ کو برا کہا اور اس دوران بعض لوگوں نے بعض اور لوگوں کو بھی برا کہہ دیا ہوگا، یہ بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جا کے اگر آپ چیخ کے اللہ اکبر بھی کہیں تو ممکن ہے وہ جھلا کے معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کر دے۔ تو یہاں پر اگر وہ کچھ جھنجھلا کے کہے گا تو عقلاء یہی کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اللہ کے نام کو فتنے کے لیے استعمال کیا اور جواباً اس نے اللہ کی توہین کر دی۔ کسی کو آپ بلا وجہ تنگ کریں اللہ کے نام پہ، کسی کے کان میں جا کے آپ یا کسی سوتے ہوئے آدمی کے سامنے اس کو تنگ کرنے کے لیے تلاوت قرآن
قرآن پڑھیں تو وہ ممکن ہے معاذ اللہ بہک کے قرآن کی توہین کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ شور مچایا جاتا ہے بدعت کا، تو امام حسین کے ذکر کے آگے آ کر کسی کی بھی مدح کی جائے تو یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات ڈسٹرب کرنا تمام عقلاء کے نزدیک ہے، لیکن اب یہاں سوال کرتے ہیں ہم کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ذکر شہادت کسی کی بھی وہ حرام ہے یا نہیں ہے، یا کسی کا ڈے منانا حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اگر یہ حرام ہے تو پھر نہ منائیں کسی کا بھی، اور اگر یہ حلال ہے اور بدعت نہیں ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کی ولادت کا دن ہو آپ اس دن ان کی ولادت منائیں، اور جن کی وفات یا شہادت کا جس دن ہو آپ اس دن منائیں۔ گو کہ اس کے علاوہ بھی آپ منانا چاہیں تو منائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کبھی بھی نہ منائیں جب امام حسین کا جلوس نکلے جب جا کے منائیں۔ آپ پورے شہر کو چھوڑ دیں، ہمیشہ امام حسین کے جلوس کے سامنے آ کر اس کو روک کر یا اس کے ارد گرد شور مچائیں تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ یہ کام اس وقت اللہ رسول کے لیے نہیں ہے، یہ فتنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مقدمہ، اور یہ چیز ہے بالکل انڈرسٹوڈ۔ بس دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ اینٹی ذکر امام حسین ایجیٹیشن تھا، تحریک تھی، اس کو نام دیا گیا مدح صحابہ ایجیٹیشن۔ اس کے ریئیکشن میں جب لوگوں نے بنو امیہ کو، یزید کو، معاویہ کو، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے اوروں کا بھی نام لے دیا ہوگا، تو یہ نتیجہ ہے کس کا؟ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان جلوسوں کو ڈسٹرب کیا۔ تو جناب علامہ زاہد الراشدی صاحب کی محضر مبارک میں عرض کریں کہ آپ جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مظہر علی اظہر کی کتاب کا ترجمہ کریں گے، اسے آپ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی وہ ایک ایسے گھر کا تھا کہ جہاں پر مکس آبادی تھی شیعہ سنی کی، جیسے کہ انڈیا پاکستان میں اس وقت بہت لوگ شیعہ ہو رہے تھے، اب ان میں سے ایک بیٹا شیعہ ہوا نہیں ہوا، لیکن فرض ہم کر لیتے ہیں جی وہ جدی پشتی شیعہ تھا، ہو گیا سنی، ہو گیا کوئی بات نہیں، شیعت سے نکل گیا کوئی بات نہیں، آپ اس کو شیعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مرزا غلام احمد قائدیانی آپ کے سنی تھے یا کوئی اور تھے؟ سلمان رشدی سنی تھا یا کوئی اور تھا؟ کیا آپ سلمان رشدی کو سنی کھاتے میں ڈالیں گے؟ کیا مرزا غلام احمد قائدیانی صاحب کو سنی کھاتے میں ڈالیں گے؟ پیدا ہوئے تھے نا، تو پھر مظہر علی اظہر کو شیعہ کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے، خصوصاً کب کہ جب وہ شخص یہ شعر کہہ دے، ولیوں کا سرتاج ہے معاویہ، چبھتا ہے رافضی کو نظام معاویہ، تب اس کے بعد تو ان کی شیعت نہیں رہ گئی کچھ، اور یہ وہ شعر ہے کہ جو آپ لوگ خود نشر کرتے ہیں۔ تو خیر، تو پہلی بات یہ کہ جو آپ نے یہ سب کچھ ڈسکس کیا، کیوں کیا، کیا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر کچھ ہمارے نادان لوگ ہیں، خانقاہ میں رہنے والے، دنیا کی سیاست سے بالکل دور، ہر دین اور مذہب کا یہ رائٹ ہے کہ اگر ہم پر کوئی تہمت لگائی جائے تو ہم اس کو کلیئر کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں، فرض کریں کہ میں آپ سے کہوں کہ ایکس یا وائی یا زیڈ کو آپ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم مانیں، اور پھر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو ثابت کریں گے کہ یہ نہیں ہے۔ آپ پر جب میں پریشر ڈالوں گا کہ ایکس وائی زیڈ کو سب سے بڑا عالم مانیں، تو آپ ثابت کریں گے کہ یہ عالم نہیں ہے، یا یہ سب سے بڑے نہیں ہیں، یا یہ عادل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے تم مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو اس بنیاد پہ کہ ان ایکس وائی زیڈ کو سب سے بڑا مانو، تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے لازم ہے مجھ پر کہ میں اس کو کلیئر کروں کہ یہ سب سے بڑے عالم نہیں ہے۔ سادی سی بات۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے دین و مذہب کی جانب، تو ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو سنیں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مانو، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں مانوں اور ان میں یہ نقائص تھے۔ تو ہم پر جب پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے ان دو قسم کا، تو جن کے بارے میں بھی کہا جائے گا تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ڈسکس کریں۔ ہاں، کسی بھی دین کے بزرگوں کی توہین، حتیٰ انڈیا میں گائے کی بھی توہین جائز نہیں ہے، یہ ہمارے علماء مراجع کا فتویٰ ہے، اور بلا شک بہترین فتویٰ ہے، اور یہ ایک جرنل ہے، کسی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہماری گزارش ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، کسی بھی عالم کا ذکر آئے اس کے ساتھ بھی گندا ٹائٹل نہ لگائیں، اور یہ ہارنے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ MI6 کا ہے، یہ اس کا ایجنٹ ہے، یا اس کا ایجنٹ ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی شکل ویسی ہے، نا، جو بات ہو رہی ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ لہٰذا نہ کسی دین کے بزرگ کی توہین ہو، نہ کسی دین کے اور مذہب کے عالم کی توہین ہو، علمی جواب دیا جائے شائستہ طریقے سے، کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اور خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں
کے ساتھ بھی یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے جو عبد الحلیم شرر صاحب کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ۔ عبد الحلیم شرر صاحب اہل حدیث اسکالرز میں سے تھے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 1860 میں اور وفات ہوئی ہے 1926 میں، اور یہ اپنے سے پہلے زمانے کا اور ان کے بقول مشرقی تمدن کا آخری نمونہ، تو اس میں لکھنؤ کے حالات کی جانب توجہ دلا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 320 اور فصل نمبر 49۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سب مل کے عزاداری امام حسین علیہ السلام لکھنؤ میں کرتے تھے۔ آداب صحبت